بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے مرزا غالب یعنی مرزا اسد اللہ بیگ خان، جو کہ اردو کے ایک عظیم شاعر اور مایہ ناز ادیب تھے، جو 27 دسمبر سن 1797 کو آگرہ میں پیدا ہوئے اور 15 فروری 1869 کو دلی میں وفات پا گئے۔ ان کا پورا نام مرزا اسد اللہ بیگ خان تھا، لیکن انہیں مرزا غالب کے نام سے زیادہ شہرت ملی۔ ان کی شاعری نے اردو ادب میں انقلابی تبدیلیاں لائیں اور آج ان کا کلام ادب کے شائقین اور مستحقین کے درمیان بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ مرزا غالب کا تعلق ایک درباری خاندان سے تھا اور ان کے والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ تھا۔ ان کے والد کا انتقال ان کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، جس کے بعد ان کی پرورش ان کے چچا نے کی۔ مرزا غالب کی ابتدائی تعلیم فارسی اور عربی میں ہوئی تھی اور وہ جلد ہی شاعری کی طرف مائل ہو گئے۔ مرزا غالب کی شادی 13 سال کی عمر میں محترمہ امت العزیز سے ہوئی، جو ان کے چچا کی بیٹی تھی۔ شادی کے بعد مرزا غالب دلی منتقل ہو گئے۔ ان کی زندگی میں کئی مشکلات آئیں، خاص طور پر مالی بحران اور ذاتی مشکلات جیسے بیوی کی بیماری اور خاندان کے دیگر مسائل پر تھی۔ مرزا غالب نے اپنی شاعری میں زندگی کے فلسفے، محبت، غم اور انسان کی حقیقت کو بیان کیا۔ انہوں نے اردو اور فارسی میں شاعری کی، مگر ان کی اردو کی شاعری نے انہیں زیادہ شہرت بخشی۔ ان کی شاعری کی سب سے بڑی خصوصیت ان کی گہری تفکر، پیچیدہ حالات اور زبان کی باریکی ہے۔ ان کے اشعار میں جمالیاتی رنگ، استعارات، تشبیہات اور فلسفہ زندگی کی جھلکیاں ملتی ہیں۔ مرزا غالب کی کئی اہم شاعری اردو شاعری کی بلند ترین مثال ہیں۔ ان کی غزلوں میں عشق کے گہرے جذبات اور زندگی کے پیچیدہ پہلوؤں کا اظہار کیا گیا ہے۔ انہوں نے قصائد اور رباعیات میں بھی طب آزمائی کی، مگر ان کی شہرت زیادہ تر غزلوں کی وجہ سے ہوئی۔ مرزا غالب نے فارسی میں بھی بہت ساری شاعری کی، جن میں ان کی شاعرانہ عظمت کی جھلک ملتی ہے۔ یعنی ان کا جو مشہور شعر تھے ان میں تھا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دام نکلے، دل ہی تو ہے نہ سنگ و وحشت درد بھرے نہ آئے کیوں۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ مرزا غالب نے اردو شاعری کی بنیادوں کو مضبوط کیا اور اس میں فلسفیانہ پہلوؤں کو شامل کیا۔ ان کی شاعری نے اردو ادب کی جہت کو وسیع کیا اور ایک نیا رنگ دیا۔ غالب کا کلام اس قدر مقبول ہوا کہ ان کے اشعاروں کو نہ صرف اردو والوں نے بلکہ دیگر زبانوں کے ادب سے بھی بہت سراہا گیا۔ مرزا غالب کا دور مغل سلطنت کے زوال کے بعد کا تھا۔ دہلی میں 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ان کے حالات مزید خراب ہو گئے۔ ان کی زندگی میں کئی مالی اور ذاتی مسائل آئے، مگر ان کی شاعری میں یہ غم و درد بھی چھلک رہا تھا۔ مرزا غالب کی آخری ایام دلی میں گزرے۔ 1869 میں ان کا انتقال ہوا۔ وہ اپنی زندگی کی آخری دنوں میں ذہنی اور مالی طور پر سخت حالات سے گزر رہے تھے، مگر ان کی شاعری کا اثر آج بھی قائم ہے۔ مرزا غالب کی شاعری میں فلسفہ زندگی اور انسان کی حقیقت کو گہرائیوں سے پیش کیا گیا ہے۔ ان کے اشعار میں انسانی جذبات، دکھ، غم اور حب و محبت کی خوبصورتی دکھائی دیتی ہے۔ ان کی شاعری کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ہر وقت، ہر دور میں پڑھنے والوں کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہے۔ مرزا غالب کا شمار اردو کے عظیم ترین شاعروں میں ہوتا ہے اور ان کی شاعری آج بھی اردو ادب کے اہم ستونوں میں شمار کی جاتی ہے۔ ان کی زندگی کے مختلف پہلو ان کے کلام میں جھلکتے ہیں اور ان کے اشعار میں حقیقت اور جذبات کا حسین امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے۔ مرزا غالب کی سب سے مشہور تخلیق ان کی غزلیں ہیں، جنہیں اردو ادب میں ایک سنگ میل سمجھا جاتا ہے۔ ان کی دیوان غالب ایک شاہکار ہے جس میں انہوں نے مختلف موضوعات پر شاعری کی ہے۔ ان کی اشعار میں زندگی کے غم، محبت، فطرت، تقدیر اور فلسفہ کے پیچیدہ پہلوؤں کو بیان کیا گیا ہے۔ مرزا غالب کا ایک اور اہم کام ان کا اردو نثر ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے مختلف تجربات کو نثر میں بیان کیا ہے، جن میں ان کی خطوط نویسی اہمیت رکھتی ہے۔ مرزا غالب کے خطوط میں ان کی شخصیت، فکر اور ادبی ذوق کی جھلکیاں ملتی ہیں۔ مرزا غالب کی زندگی میں سب سے بڑا المیہ ان کا بیٹا تھا، جس کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا، جس سے مرزا غالب کو شدید ذہنی و جذباتی نقصان پہنچا۔
مرزا غالب کی شاعری اور ادبی ورثہ ہندوستانی ادب کا ایک اہم حصہ بن گیا ہے۔ مرزا غالب کی شاعری کی گہری تاثیر آج بھی اردو ادب میں موجود ہے اور ان کا نام عظیم شاعر کے طور پر زندہ رہے گا۔ ان کی شاعری نے اردو زبان کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا اور ان کا کلام آج بھی اردو ادب کا ایک روشن باب سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔